لا إله إلا الله لا إله إلا الله tawheed-sunnah.com إلا الله لا إله إلا इस वेबसाइट पर मुलाहिजा फरमाइए मुमताज उलमाए कराम की तकारीर, दर्स कुरान और हदीस, इस्लामी कुतुब का वसी ज़खीरा, फिरक़े बातिला से मुनाज़रे और बहुत कुछ। إلا الله لا إله إلا الله لا إله. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله مولانا العظيم.
وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کبھی لب پہ ذکر حرم رہے، کبھی لب پہ ذکر نبی رہے، کبھی لب پہ ذکر نبی رہے، زندگی میں بفضل رب یوں ہی شمع نور جلی رہے، یوں ہی شمع نور جلی رہے، کبھی لب پہ ذکر حرم رہے۔ میرے آقا کی طرف اشارہ ہے، وہ ہے رمز راز حیات کا، وہ ہے نغمہ ساز حیات کا، وہ نبی حق پہ درود ہے، وہ نبی حق پہ درود ہے، وہ رسول حق پہ سلام ہے، وہ رسول حق پہ سلام ہے، میری زندگی میں بفضل رب یوں ہی شمع نور جلی رہے، یوں ہی شمع نور جلی رہے۔ اللہ کے نیک بندے حج کو جا کر واپس آئے اور آ رہے ہیں، مدینہ منورہ گئے، مسجد نبوی کو دیکھ کر آ رہے ہیں، ہم یہیں رہے تو ہم یہی کہتے ہیں میرا سر خوشی سے فراز ہو، مجھے اپنے آپ پہ ناز ہو۔ انگلینڈ اور افریقہ جا کر نہیں، جاپان اور کسی اور گھومنے کی جگہ جا کر نہیں، کاش کہ میری حاضری مکہ اور مدینہ میں ہو جائے، مجھے اپنے آپ پہ ناز ہو، میرا سر خوشی سے فراز ہو، جو حرم کی پاک زمین پر میرے آنسو کی نمی رہے، میرے آنسو
کبھی لب پہ ذکر حرم رہے، کبھی لب پہ ذکر نبی رہے، کبھی لب پہ ذکر نبی رہے۔ حدیث پاک کس کو کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث۔ بخدا ہے مرضی مصطفیٰ جسے حق کہے میری رضا، جسے وہی حق کہے خود خدا، جسے وہی حق کہے خود خدا، وہ انہی کا پاک کلام ہے، وہ انہی کا پاک کلام ہے۔ حضرت کا مقام کیا ہے؟ وہ اللہ تو نہیں ہے، ہم ان کو اللہ تو نہیں مانتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ بخدا خدا تو نہیں ہے وہ، لا الہ الا اللہ۔ بخدا خدا تو نہیں ہے وہ، مگر ان پہ حق کا یہ پیار ہے، جہاں وہ بھی نہ پہنچ سکے، جہاں وہ بھی نہ پہنچ سکے، وہ بلند ان کا مقام ہے، وہ بلند ان کا مقام ہے، کبھی لب پہ ذکر حرم رہے، کبھی لب پہ ذکر نبی رہے، کبھی لب پہ ذکر نبی رہے۔ میری زندگی میں بفضل رب یوں ہی شمع نور جلی رہے، یوں ہی شمع نور جلی رہے۔ درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ۔ سننے والی میری ماں بہنیں اور مختلف جگہ سے تشریف لانے والے میرے دینی بھائیوں، جس مذہب کو ہم نے اختیار کیا ہے وہ مذہب کی بنیاد نقل پر ہے، عقل پر نہیں ہے۔ پہلے یہ عنوان سمجھ لیں، ہمارے مذہب کی بنیاد نقل پر ہے، یعنی قرآن اور حدیث میں۔ قرآن میں جو اللہ کا حکم ہے اور حدیث پاک میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
وہ ہمارا مذہب رہے گا، چاہے پھر وہ باتیں ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ ہم عقل کے پابند نہیں ہیں، ہمارا مذہب عقلی نہیں ہے۔ اسی لیے جو لوگ عقل کے اوپر چلے وہ گمراہ ہو گئے، ہدایت سے ہٹ گئے، منزل مقصود سے کوسوں میل دور چلے گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی عقل کو اپنا رہبر بنایا، نقل کو نہیں بنایا۔ تو عقل نے ان کو گمراہی کی طرف لے ڈالا۔ عقل میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ شریعت کے احکام کا وزن کر سکے۔ ہر چیز کو وزن کرنے کی ترازو الگ الگ ہوتی ہے، سونے چاندی کو تولنے کی ترازو الگ ہوتی ہے، اور کولسے اور لکڑے کو تولنے والی ترازو الگ ہوتی ہے۔ اب تم 2 من کولسے لے کر کوئی جھویری کی دکان میں آ جاؤ، کسی جویلر سے کہ یہاں، اور یوں کہو کہ میری یہ 2 من کولسے ہیں، ذرا آپ کی ترازو میں تول کر بتاؤ، تو وہ نہ کہے گا کہ نہ بابا میری ترازو اس کے لیے نہیں ہے، وہ تو قیمتی چیز کے لیے ہے، سونا اور چاندی۔ ہاں اپنی محبوبہ کی گردن کا ہار لا تو انہیں بھی وزن کر کے بتا دیتا ہوں کہ 2 تولے کا ہے کہ 3 تولے کا ہے۔ یہ میری ترازو سونے کو تولنے کے لیے ہے، یہ کولسے اور لکڑوں کو تولنے کے لیے نہیں ہے، وہ پھر ترازو الگ ہے، وہ وہاں جاؤ۔ صورت والوں اسی طرح سمجھ لو، ہمارے مذہب کی بنیاد عقل پر نہیں ہے کہ عقل کہے تو میں مانوں، نہیں۔ ہاں میرے آقا کی خبر جو کہے وہ میں مانوں گا۔ مسلمان اسی کا نام ہے، اور اسلام کی تعلیم بھی یہی کہتی ہے، میں فدائے ساقی میں لکھا، میں فدائے ساقی میں لکھا کہ یہ میں کشی کا ہے مسئلہ، وہی حکم دے تو حلال ہے، وہی روک دے تو حرام ہے۔ میں تو اپنے محبوب حقیقی کے نام پر فدا ہوتا ہوں، وہ اگر ایک کام کے کرنے کا حکم دے دے تو میں کر لوں گا، وہ نہ کہے تو میں نہیں کہوں گا۔ حاجی لوگ آ رہے ہیں تو ذرا حاجیوں کو پوچھنا کہ 9ویں ذی الحج کو مغرب کی نماز تم نے عرفات کے میدان میں پڑھی تھی؟ سورج ڈوب گیا تب بھی حاجی لوگ نہ کہیں گے کہ نہیں پڑھی۔ کب پڑھی تھی؟ کہ رات کو 2:30 بجے مغرب کی نماز۔ کہاں؟ مزدلفہ جا کر رات کو 2:30 بجے مغرب کی نماز۔ کیوں ایسا؟ حاجی ہو کر تم نے مغرب چھوڑ دی؟ توبہ 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 توبہ، تمہارا حجی کہاں قبول ہو؟ 1,10,000 پتہ نہیں اب تو کتنے ہو گئے ہیں، ایک میں 40 ہو گئے ہیں۔ ہاں ایک میں 40 مولانا عباس صاحب کہہ رہے ہیں، مولانا عباس خانپوری کے 1,40 ہو گئے ہیں، مگر ہم تو 1,40 میں 70 اور 80 کو ہی جانتے ہیں، اور لینے والے لے گئے 70 میں، اور میں نے تو 400 روپے میں ہی حج کیا۔ 70 کی کائی کو پہنچتے ہو تم 70 تک؟ 400 روپے پڑے تھے، حج ہو گیا۔ چلو مولانا تیار ہو جائے بھائیو۔ حاجی لوگ یہ کہیں گے ہم نے مغرب نہیں پڑھی عرفات، کیوں؟ کہ بھائی ایسا یہ حدیث میں ہی ہو۔ دیکھو نقل، یہاں عقل نہیں چلے گی۔ مذہبی اسلام کی بنیاد عقل پر نہیں کہ بھئی سورج ڈوب گیا اور ہماری مغرب رہ گئی تو ہمارے حج کا کیا ہوگا؟ تو کچھ بھی نہیں، مغرب مزدلفہ میں پڑی ہو جاتی۔
کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب مزدلفہ میں پڑھی تھی. ہمارے آقا کے اوپر ہماری نظر رہے گی اور یہی اسلام ہے. وہ ساجد لکھنوی کا شعر مجھے یاد پڑتا ہے. ساجد نے بھی عجیب کیا. میری نظریں پرشوق کو کیا ہوا ہے، میری نظریں پرشوق کو کیا ہوا ہے، مدینے کی شام سحر ڈھونڈتی ہے، مدینے کی شام سحر ڈھونڈتی ہے، نظر کی محریت شوق دیکھو، نظر کی محریت شوق دیکھو، کہاں ہے وہ اور یہ کدھر ڈھونڈتی ہے، کہاں ہے وہ اور یہ کدھر ڈھونڈتی ہے، مدینے کی شام سحر ڈھونڈتی ہے. یہ اس کے پڑھنے کا طرز ہی ہے. ہر چیز طرز کو چاہتی ہے. مدینے کی شام سحر ڈھونڈتی ہے، دعا کے لیے کہتے ہم سے، ہماری دعا خود اصل ڈھونڈتی ہے، ہماری دعا خود اصل ڈھونڈتی ہے. دیکھو نا یہ پاگل لوگوں کو کیا ہوا، بیٹھے ہیں سورت سٹی میں پمپنگ اسٹیشن، پمپنگ برابر سید پورا پمپنگ، اور باتیں مدینہ کی کریں. کیسے پاگل لوگ ہیں. تو ہم یوں کہیں گے یہی مسلمانی ہے. سورت والوں اگر برا نہ لگے تو ایک بات اور بھی کہوں، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کتنے بجے، تو ابھی تو 11:15 بجے ہیں، 11:13 11:13. شان محویت اور عاشقیت یہ ہے کہ یوں کہے ابھی 8:45 بجے ہیں. کیوں کہ مدینہ میں 8:45 بجے ہیں. نظر وہاں میں فدائے ساقی میں لکھا کہ یہ میں کشی کا ہے مسئلہ، وہی حکم دے تو حلال ہے، وہی روک دے تو حرام ہے. میری زندگی میری خواہش کے دائرے میں رہ کر نہیں گزرتی، میں اپنی خواہشات کے دائرے سے باہر نکل چکا، اور جو میرے مولا کا حکم اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، میں اسی پر رہوں گا. بھائیو، تو ایک بات یہ سمجھ لو، نمبر 1، ہمارے مذہب کی بنیاد نقل پر ہے، عقل پر نہیں.
نمبر 2، نبیوں میں سب سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آ سکتا۔ کوئی دعویٰ کرے کہ اب نبی میں ہوں وہی میرے اوپر آتی ہے، جیسے گمراہ فرقے اٹھے، قادیانی فرقہ ہو یا اس کے ہم مثل کوئی اور ہو، نبی اخیری میرے آقا۔ سورہ احزاب کی جو آیت میں نے پڑھی وہ اسی لیے اس میں میرے آقا کے ختم نبوت کا اعلان ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، محمد نہیں ہے تم میں سے کسی مرد کے باپ، روحانی والد ہے، جسمانی والد نہیں ہے، لیکن محمد اللہ کے رسول، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے، نبیوں میں سب سے اخیر میں تشریف لانے والے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ختم نبوت کا صحرا کس کے سر پر رکھنا چاہیے اللہ کو معلوم ہے، ہر چیز جانتے ہیں۔ اللہ کا علم ناقص نہیں ہے، تو یہ بھی سمجھنا۔ ابھی 12 بجے کیا ہوگا ہم نہیں بتا سکتے، بلکہ 12 کا میں دور چلا گیا، ابھی 5 منٹ کے بعد کیا ہوگا ہم نہیں بتا سکتے، اللہ جانتے ہیں پورا۔ اللہ تعالی آنے والے زمانے کو اور اس کے واقعات کو بھی اسی طرح جانتے ہیں جیسے ہم گزشتہ کل کے واقعات کو جانتے ہیں، تو کوئی شک نہیں۔ میں کل ڈابھیل تھا، حضرت مولانا اکرام صاحب نور اللہ مرقدہ کے جنازے کی نماز میں ڈابھیل سے رات کو بڑودہ پہنچا گیا، پھر صبح بخاری شریف اور تحاوی شریف سبق پڑھایا، پھر ابھی آیا اور ابھی پھر رات کو جاؤں گا، پھر صبح سبق۔ تو جیسے ہم کل کی خبر جانتے ہیں کہ کل میں 8:30 بجے کہاں تھا، 9 بجے کہاں تھا، 9:30 بجے کہاں تھا، اللہ تعالیٰ آنے والے زمانے کو اسی طرح جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اور دعویٰ کرنا بھی مت، دنیا میں بڑے احمق اور بے وقوف گزرے ہیں، انہوں نے دعوے کیے ہیں کہ ہم جانتے ہیں آئندہ زمانے میں کیا ہونے والا ہے، ایسے گزرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے تھے۔ ختم نبوت کا صحرا اللہ نے اپنے پیارے نبی کے سر پر رکھا۔ ہمارے شیخ ہیں حضرت مولانا اسد اللہ صاحب سہارنپوری، حضرت کا یہ شعر ہے، ایک شعر سناؤں گا، حالانکہ یہ سب لمبی لمبی نظمیں ہیں، کہاں سناؤں گا ساری نظمیں تو، اسی لیے چٹھی کو بھی وال کے جیب میں ڈال دی میں نے کہ ابھی آئندہ اور بھی تو آنے والا ہوں آپ کے صورت میں 14، 15 اور 16 کو، تو کائی کو اللہ کے واسطے چٹھیاں بھیجتے ہو،
سب کے سب ابھی سنا دوں گا تو 14 تاریخ کو کیا ہوگا؟ بھائیو، حضرت فرماتے ہیں زمانہ جانتا ہے صاحب لالما تم ہو، زمانہ جانتا ہے صاحب لالما تم ہو، جہاں کی ابتدا تم ہو، جہاں کی انتہا تم ہو۔ اور حضرت نے فرمایا رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کی تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم انبیاء تم ہو، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم انبیاء تم ہو۔ خاتم النبی۔ تیسری بات جو کہنی ہے وہ سن لو، اللہ تعالی نے ایک ضروری مقصد کے لیے اپنے لاڈلے اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور آپ سے پہلے جتنے نبی آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دین کا سلسلہ تو حضرت آدم سے ہی شروع ہے۔ یہ بات بھی سن لو، شروع میں پیپر میں بھی کوئی ضروری بات آتی ہے تو وہ بڑے حروف سے آتی ہے، اور پھر وہ تفصیل نیچے ہے، تفصیل پڑھنے میں پڑھو گا، باقی جو ضروری خبریں وہ اوپر آ جائے گی بڑے حرف سے، وہ ہیڈنگ آ جائے گا، عنوان، سرخی، اب تفصیل نیچے ہے۔ دین کا سلسلہ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہے، یہ یاد رکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں۔ یہ دین اللہ نے شروع ہی وہاں سے کیا۔ ہاں، اس وقت کے لحاظ سے، اس وقت لوگوں کے جو حالات تھے اس اعتبار سے دین تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھر میں بچہ وہ ٹہنیاں 1 سال کا تو پانی جتنا لاوا، تو جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اس کا کپڑا بھی بڑا ہوتا جاتا ہے۔ یہ حال دین کا ہے، اس وقت کے لحاظ سے دین تھا۔ اور جب میرے آقا کا نمبر آیا، جب سب سے اخیر میں نبی تشریف لائے، یہ انسانیت اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ اب یہ لباس پورا برابر سلوا دیا گیا کہ اب اس میں کمی زیادتی نہیں ہوگی، یہ لباس پورا ہے نا، وہ لباس پورا اللہ نے سی کر کے دے دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو۔ جب میرا لاڈلا نبی سب سے اخیر میں تشریف لائے تو
تو میں نے دین کو بھی مکمل کر دیا، اب کمی زیادتی کی گنجائش نہیں۔ اب اگر کوئی کم کرے گا گمراہی میں پھنسے گا، اگر زیادہ کرے گا وہ بھی گمراہی میں جائے گا، کبھی زیادتی نہیں چلے گی۔ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے میری نعمت تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ سورت کے رہنے والوں، پمپنگ اسٹیشن کو ہمیشہ دیکھنے والوں، اللہ رب العزت دین کو نعمت کہہ رہے ہیں۔ نعمت خالی فالودے کو نعمت مت سمجھیو، کولڈ کوکو نے ہاٹ کوکو یار وہ نعمت ہے، چلو نے ذرا ایک فالودہ چڑھا کے آئیں گے، وہ یہ بھی نعمت ہے۔ فالودہ تو ہو سکتا ہے تمہیں نقصان پہنچائے، ہے نا، شوگر کی بیماری ہے، ڈائبٹیز ہے، اب کمبخت جہاں دیکھو وہاں ڈائبٹیز گلی گلی میں گھس گیا۔ میں انگلینڈ اور افریقہ اور پاناما جاتا ہوں، جس گھر میں جاتا ہوں اترتا ہوں آنے ڈائبٹیز سے، تو پچھلے جوانوں کا نہیں کہیں جوانی جگہ سے کہہ رہی ہے تو بڑی آنے ڈائبٹیز سے۔ ابھی لندن میں نے 4 سال کی لڑکی دیکھی، 4 سال کی، ڈائبٹیز، شوگر، روزانہ انجیکشن دو، ڈاکٹر نے کہا انجیکشن دینے پڑیں گے تو یہ لڑکی بچے گی ورنہ نہیں۔ بھائیو یہ حال ہے۔ جنت میں انشاءاللہ کوئی بیماری نہیں رہے گی، انشاءاللہ بولو ذرا زور سے جو، ہاں وہاں بڑے بڑے گلاس چڑھائیے فالودے کے جتنے چڑھانے ہو جاؤ، نیشنل ڈیری کا نہیں، نیشنل ڈیرا گلائیے دیکھو کہ بھائی اتنا بڑا گلاس لا۔ جنت میں کوئی بیماری نہیں، اور اللہ تعالی ہم کو وہ جنت میں داخل کر دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جب ٹھنڈی برداشت کر رہے ہیں اللہ کے لیے تو اللہ ضرور جہنم کی گرمی سے بچائیں گے۔ ٹھنڈی میں بیٹھا ہے دیکھیے مجمع، تو اس ٹھنڈی کا بدلہ اللہ گرمی سے حفاظت۔ دین کو اللہ نے نعمت کہا کہ آج میں نے تمہارے لیے میری نعمت مکمل کر دی، اب کمی زیادتی مت کرنا، اور کسی کمی زیادتی کرنے والے کی بات کو مت ماننا۔ دین مکمل ہو گیا، اب کمی زیادتی نہیں چلے گی، اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے اسلام سے، دین ہونے کے اعتبار سے تمہارا مذہب اسلام رہے گا، تمہارا نام مسلمان رہے گا، اور تم میرے پیارے نبی کے امتی رہو گے۔ تو میں تو بھائیو یہی کہتا ہوں کہ دعا یہ مانگو اللہ سے، پتہ نہیں کتنے فتنے ابھی آنے والے ہیں، یہ تو شروعات ہو رہی ہے فتنوں کی، کتنے فتنے، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے بچا کر ہمیں موت تک اسلام کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما دو، آمین، تاکہ ہمیں موت بھی آئے تو ایمان اور اسلام پر آئے۔ اللہ والے یہی دولت پہ لے گئے دنیا سے، ایمان اور اسلام، اور کون سی دولت لے گئے؟ اور میرے پیارے بھائیوں، سننے والی بہنوں، ہم بھی تو دنیا سے یہی نعمت لے جائیں گے کہ بینک آف بڑودا کی چوپڑی لے جاؤ گے اپنے ساتھ کہ نہ میرا 2.5 لاکھ جمع ہے نا، پھر چوپڑی میرے ساتھ رکھ دی ہو کفن میں،
میرے کفن میں ڈال دیو تاکہ قبر کے اندر یہ چوپڑی میرے ساتھ میں رہے. کچھ نہیں. وہ تو جیسے مرا کہ تمہارا کنیکشن مال سے ختم ہو، بلکہ مرنے سے پہلے لو مرنے ابھی تو روح نہیں نکلی ہے، بدن ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، جہاں کنی کا عالم ہے، سکرات کا عالم ہے، سکرات شروع ہو رہی ہے. اور اب کیا کہہ رہا ہے؟ 15,000 جامعہ اشرفیہ میں دے دیو، جامعہ حسینیہ میں 15,000 اشرفیہ میں، 10,000 پال میں، مرکزی دارالعلوم پال 10,000 وہاں ختم بات. کائی کے 10,000 میں 15,000 کہتا جو. اب یہ تیرا مال رہا ہی کام، تو یہ تیرا مال ہی نہیں رہا، ختم بات. ہاں رمضان میں مدرسے والے آتے تھے تو ان کا اعلان بھی پورا نہیں سنتا تھا، تیری پیشانی پر بل آ جاتے تھے اور تو سنتا بھی نہیں تھا اور اٹھ کر چلا جاتا تھا. بعض آدمی نہیں سنتے، جو اعلان نہیں سنتے تو بیچارہ کھڑا ہوتا ہے اعلان والے، پورا مدرسہ، اتنا طلبہ، اتنا خرچہ، اتنی تعلیم. توحید-سنت.com. میں امام تھا ہماری مسجد میں، تو اٹھنے نہیں دیتا کہ بس سنا اعلان سنو، دینا مت دینا مت دینا سنو، ورنہ یہ بھی گناہ ہو جائے گا. وہ اتنی دور سے آیا بھی، تم سن بھی نہیں رہے ہو، کتنی تعلیم، کتنے طلبہ، کیا کچھ نہیں ہو. اور وہ امام صاحب بھی کچھ نہیں کہتے تھے. میں امام صاحب چپ بیٹھو، یہ اعلان سنو کیا کہہ رہے ہیں، مت دینا سن لو. اب تیرا مال نہیں رہا میرے بھائیوں، اب کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت نے یہ دین ہمیں دیا اور مکمل کر دیا، اب اس میں کمی زیادتی نہیں چلے گی. بدعت اسی لیے بری ہے کہ بدعت کے ذریعے سے بھی دین میں اضافہ کر رہا ہے. جو چیز، جو آئٹم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع نہیں کی، اس کو یہ کہہ رہا کہ میں کہتا ہوں میں شروع کرو. بتائیے کہ یہ کیسے قبول ہوگی؟ کوفہ کی جامع مسجد ہے، ایک شخص نے سنت کے خلاف کوئی کام کر لیا، سنت میں نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ امام تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ پتہ چلا تو غصے ہو گئے اور فرمایا اس کو پہلے میری مسجد سے نکالو، تب میں مصلی پر جاؤں گا، ورنہ نہیں ہوگا. سنت کے خلاف کیا تو بدعت سے حضرات صحابہ کو اتنی نفرت تھی. کیسی قوم تھی! اللہ نے اپنے لاڈلے نبی کے لیے اور نبی کی تائید کے لیے کیسی زبردست قوم رکھی تھی کہ وہ معمولی گڑبڑی پسند نہیں کرتے تھے. سنت کے خلاف کیا، چلو ختم بات، یہ دین مکمل کر دیا. تو ضروری بات جس کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا وہ ہے دین سکھانا، دعوت اللہ، دعوت الایمان، دعوت الاسلام، اللہ کی عبادت کرنا اور اس کی عبادت میں غیر کو شریک نہ کرنا. اسی لیے حاجیوں کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک
لبیک اللہم لبیک، سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے، اے اللہ حاضر ہو تیرے لیے، اے اللہ حاضر ہو تیرے لیے، اور نیک بختی اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ تو نے دعوت دی اور میں آ گیا، تو حاجی لوگ سب اللہ کے مہمان ہیں نا، تو اللہ کے مہمان یہ حاجی لوگ، اس لیے تو ہم کو حکم ہے کہ حج کر کے آج اب تم لینے جاؤ، اس کو سورت اسٹیشن پر لینے جاؤ، اور احمدآباد سے آتا ہے تو احمدآباد لینے جاؤ، اور بمبئی اتر رہا ہے تو وہاں لینے جاؤ، اور حاجیوں کو لینے ہی جانا، چوپاٹی نے پھوپاٹی کو بیچ میں مت لانا، دیکھو تو چلو ذرا چوپاٹی پر بھی جا کے آئیں گے، دیکھو ورنہ اپنے ہی ثواب کو ختم کرو گے۔ وہ تو اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر کو دیکھ کر آیا، تو میرے آقا نے پوری زندگی یہ کام کیا، حتیٰ کہ میرے آقا کی زندگی کے آخری ایام 86 دن باقی رہ گئے حضور کی وفات کے، 86 دن، اور یہ سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ جب آ جائے اللہ کی مدد اور مکہ جب فتح ہو جائے، سنیری آٹھ میں مکہ فتح ہو گیا، ایمان اور اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے اللہ نے، جو بڑے بڑے صنادید قریش تھے میرے آقا کو ستانے والے، وہ یا تو بدر میں مارے گئے اور بدر کے کنویں میں ان کی لاشیں ڈال دی گئی کھینچ کھینچ، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے تھے، تکلیف دینے والے، بدر کے میدان میں سب مارے گئے، اور ابو جہل تو مرتے وقت رو رہا تھا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب پوچھا کہ روتا کیوں ہے، تو اس نے عجیب جملہ کہا، میری ذلت اور رسوائی پر رو رہا ہوں، اے عبداللہ مجھے مارنے والا کوئی پہلوان ہوتا تو میرا نام بھی مشہور ہوتا، مجھے مدینہ کے کسانوں کے 2 بچوں نے مارا، جن کو میں کسان اور کھیڑوت کہتا تھا، کھیڑوت یعنی کسان آدمی تھے، وہ ذلیل، ان کے 2 بچوں نے، معاذ اور معوذ، یہ تھے بچے جنہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کیا۔ یہ بچے وہ 14 جنوری والے نہیں تھے، چھپنے پر چڑھتا ہو کہاں کی ہے، ہو پتنگ اڑا رہا ہے، دیکھو میاں بھائی پتنگ اڑا رہا ہے، ادھر سے فلمی گانے سن رہا ہے، وائٹ گوشت کھا رہا ہے، ادھر سے کچھ لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے، اور یہ اوپر بیٹھا ہے، من تشبہ بقوم فهو منهم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی، کل قیامت کے دن اس کا شمار اسی قوم کے ساتھ ہو، کہ تو بھی جا ساتھ، تو بھی ساتھ میں رہے۔ اور آپ کے سورت والوں نے تو بہت بڑا نام کمایا تھا، سورتی ماجھا تھی، ریل سی تھی، آپ کا ماحول سے سورتی ماجھا مشہور ہو گیا۔ سورت کے تو دین کے لیے قربانی دینے والے بھی مشہور ہیں،
یہ وہ لوگ ہیں جو 4 مہینے میں اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، سال کے لیے، وہ بھی آپ کے صورت کے ہیں، اور ابھی ہونا چاہیے جیسے وہ مشہور تھے یہ بھی ہونے چاہیے۔ ابو جہل رو رہا تھا، کسانوں کے 2 بچوں نے میرا کام پورا کر دیا۔ بہت بات چیت ہوئی تھی، میں تو صرف ایک آئٹم کہہ رہا ہوں۔ کچھ جو بچ گئے تھے بڑے بڑے سردار، ان کو اللہ نے ذلیل و رسوا نہیں کیا۔ ہاں، سن ہجری 8 میں جب مکہ فتح ہوا تو وہ لوگ کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہوا۔ دیکھا، یہ بھی اللہ کی مدد، اللہ کی مدد یہ بھی ہے کہ میرے لاڈلے نبی، ان سے ہی میں تمہارے دین کا کام لوں، اور یہ بھی میری مدد ہے۔ سن ہجری 8 میں مکہ فتح ہو گیا، فوج در فوج لوگ اسلام میں اور ایمان میں داخل ہونے لگے، تو اللہ نے اپنے پیارے نبی سے فرمایا کہ محبوبم، تمہیں میں نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ اور جب آپ دیکھیں قومیں کے قومیں اللہ کے دین میں داخل ہو رہی، تو آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے، استغفار میں لگ جائیے، آخرت کے سفر کی تیاری کیجیے۔ استغفار آخری صورت یہ آئی ہے، اور پھر 63 سال کی عمر میں 12 ربیع الاول کو چاشت کے وقت میں اللہ نے اپنے پیارے نبی کو دعوت دے دی، اور دعوت دے کر اپنے قریب بلا لیا۔ دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف تشریف لے گئے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی لیے اس دن روتی تھی اور یہ کہتی تھی، یا بتا قد اجاب ربا دعاہ، ہائے میرے ابا جان، آپ نے دعوت حق پر لبیک فرمایا، اللہ کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ یا بتا الى جنت الفردوس مأواہ، ہائے میرے ابا جان، آپ ہمیں چھوڑ کر جنت الفردوس میں نزول فرمایا۔ یا بتا الى جبریل ننعاہ، ہائے میرے ابا جان، اب جبرائیل کو آپ کی وفات کی خبر کون دے گا؟ اب ہم دیں گے، آپ تھے تو جبرائیل آتے تھے، اور آپ نہیں رہے تو جبرائیل کا آنا بھی بند ہو گیا۔ بی بی فاطمہ اپنے ابا جان کو خراج عقیدت پیش کرتی، میرے آقا کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اللہ کا فیصلہ یہی تھا اور مستحق بھی یہی تھے، تبھی تو میرے آقا 9 ربیع الاول سے آخری نماز مغرب کی پڑھائی تھی، آپ نے سورہ والمرسلات عصفا یہ قرات کی تھی، پھر عشاء نہیں پڑھا سکے، بے ہوشی طاری ہو گئی، بار بار پانی ڈالا جاتا تھا، ہوش آتا، میرے آقا پوچھتے حضرت عائشہ سے، اے عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ دیکھو حضرت کو نماز کا اتنا خیال رہتا تھا، ہم کو نماز کی فکر ہے بھائی،
ہم نماز کی اتنی پابندی کرتے ہیں، اور میں میری بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، میری ماں بہنوں، نماز کی پابندی کرو۔ پچھلے زمانے میں جب فسادات ہوئے ہمارے بڑودہ کے علاقے کی، مسلم لڑکیوں کی توہین کی گئی، 20 25 کتوں نے زنا کیا، اور ماں باپ کے سامنے، ماں باپ دیکھ رہے ہیں، زنا کیا، اور پھر ایسڈ چھڑک کر جلا دیا گیا، تو پھر بھی رحم نہیں کیا گیا۔ میں نے ایک بزرگ سے کہا، جب ہماری گاڑی وہاں سے گزری تو میں نے کہا حضرت یہاں ایسا ہو گیا ہے، ایسے ظلم، تو رو پڑے حضرت، اور پھر اخیر میں یہ فرمایا شاید یہ عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہوگی، کبھی یہ ذلت اور رسوائی دیکھنی پڑتی، اگر نماز پڑھتی تو اس ذلت سے اللہ ان کو بچا لیتے۔ میری بہنوں، میں تم سب سے کہنا چاہتا ہوں، نماز کی پابندی کرو، ضروری ہے۔ نماز مسلمان کی علامت ہے، نماز مومن کی نشانی ہے، اور یہ پورے مجمع والوں سے بھی کہتا ہوں، جو کوئی کمزور بیٹھا ہو تو ویسے تو اکثر نمازی نظر آ رہے ہیں لوگ، کیونکہ نمازی لوگ ہی یہاں آتے ہیں، اور جو نمازی نہیں ہوتے ہیں ان کا تو پروگرام ہی الگ چلتا ہے، 9 سے 12 والا تو ان کا پروگرام 9 سے 12 والا دو، اور نمازی لوگوں کا پروگرام 10:15 سے 12 والا دو۔ یہ ہمارا پروگرام ہے۔ پھر بھی میں کہتا ہوں، نماز، میرے آقا بار بار پوچھتے تھے، اے عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو امی جان کہتی ہے نا، ہماری امی جان، میں حضرت عائشہ کا نام لیتا ہی نہیں ہوں، امی جان کہتا ہوں، امی جان، تو امی جان کہتی لا یصلون ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، سرکار انہوں نے نماز نہیں پڑھی، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضرت پھر کھڑے ہونے جاتے اور بے ہوش ہو جاتے، 3 مرتبہ ایسا ہوا، تو پھر میرے آقا نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اے عائشہ لوگوں سے کہہ دو ابو بکر صدیق میری جگہ نماز پڑھا دے، سورت والو ابو بکر صدیق ہی کا نام رحمت عالم کی زبان پر آیا اور کسی صحابی کا نہیں آیا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کون؟ بولو، پھر سے بولو زور سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ہم اسی وقت سے سمجھ گئے جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مصلی حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے کیا، تو میں اسی وقت سے سمجھ گیا تھا کہ اب خلیفہ بھی یہی رہیں گے۔ ہمارے دینی امور کا ذمہ دار جب اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا تو میں سمجھ گیا کہ خلافت کے لیے بھی یہی طے ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے، سقیفہ بنی ساعدہ، یہ ایک محلہ ہے مدینہ میں، جیسے ہمارے یہاں محلہ ہے تو صلابت پورا اور مومن پورا ہو پتا ہے، وہاں انصار جمع ہوئے، سب منڈپ لگایا تو وہ انصار جمع ہوئے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم مدینے والے ہیں
تو خلیفہ بھی مدینہ والا ہی ہوگا، ان کا کہنا ہی. اور ابو بکر صدیق تو مہاجر ہے، یہ تو مہاجر ہجرت کر کے آئے. حضرت عمر کو پتا چلا کہ وہاں سب جمع ہو رہے منڈپ میں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ خلافت کے بارے میں اختلاف اور فتنہ ہو. تو حضرت عمر نے حضرت بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا. دیکھو بڑے جری تھے، بڑے جری تھے دین کے معاملے میں. حضرت کا ہاتھ پکڑا، فرمایا چلیے میں آتا ہوں آپ کے ساتھ، میں بھی دیکھتا ہوں خلیفہ کون بنتا، چلیے. دیکھو حضرت عمر تو عمر تھے. اور سورت والوں کبھی تو حضرت عمر کہاں سو رہے ہیں بولو؟ روضہ نبوی میں دیکھا، حضور کی بغل میں. حضرت ابوبکر صدیق ہیں روضہ مبارک میں، اور پھر حضرت عمر ہیں. اللہ نے یہ جگہ بھی کہاں دی دونوں کو. قیامت تک حاجی لوگ پڑھتے رہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پھر الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر الصدیق. پھر الصلاۃ والسلام علیک یا عمر بن الخطاب یا امیر المومنین. قیامت تک حاجی آتے رہیں گے روضہ مبارک پر، صلاۃ و سلام پڑھتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم کو بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. بھائیو مانگ لیا کرو اللہ سے، مایوس مت ہو. بعض مرتبہ آدمی مایوس ہو جاتا ہے کہ کیا جانے کا، تو پیسے ہی نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، 60 سال کا تو ہوگا، بڈھا ہو گیا ابھی تک گیا نہیں. نہیں، مانگا کرو کہ اللہ ہم کو مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب فرما دے، وہاں کی حاضری سے مالا مال فرما. آئیے حضرت عمر نے حضرت بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور لے گئے، اور بیچ میں 2 صحابی بھی ملے. تو حدیث بہت لمبی ہے بخاری کی، میں خالی یہ بات کہہ دوں پھر آگے بڑھوں، پھر بات ختم کروں جلدی کروں. بیچ میں 2 صحابی ملے، پوچھا کیا حال ہے انصار کا؟ تو کہ جلدی جائیے جلدی، وہ تو سب بیٹھے وہاں، سب جمع ہو رہے ہیں، اور خلیفہ کے لیے نام مقرر کر رہے ہیں کہ مدینہ والے ہیں تو خلیفہ بھی مدینہ کا ہی آدمی ہوگا، تو دوسرا نہیں. تو حضرت عمر آئے. حضرت بکر صدیق ذرا پھر بھی نرم پڑ گئے تھے کہ عمر کہاں لے جا رہا ہے؟ چلیے حضرت چلیے، آپ فکر مت کے جاؤ. دیکھو بڑے چلی حضرت عمر، اور انصار کے مجمع میں کھڑے ہو کر حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل بیان فرمائے اور قرآن کی آیت پڑھ کر گئے کہ یہی وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب ہمارے سور میں 2 ہی تو تھے، ایک اللہ کے نبی اور دوسرے ابوبکر صدیق، غار میں ہجرت والی رات میں جب پورا مکہ حضرت محمد کو ڈھونڈ رہا تھا تو ابوبکر ہمارے سور میں چھپے تھے وہاں جنگل میں. حضرت ابوبکر صدیق تھے خالی ساتھ میں بس، اور کوئی نہیں. 15-17 کی بارات نہیں.
یا بارات نہیں، صرف دو. اور اللہ نے کہا کہ گھبراؤ مت، تم دو میں تیسرا میں، تم دو میں تیسرا میں. حضرت بکر صدیق ذرا گھبرا بھی گئے تھے. وہ مکہ والے آ گئے وہاں تک ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تو وہ نیچے سے پاؤں دکھتے تھے، تو گھبرا گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے اگر کسی نے ذرا جھک کے دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے. تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کیوں گھبرا رہے ہو؟ تمہارا کیا گمان ہے اس دو کے بارے میں کہ جن دو کے بیچ میں تیسرا اللہ ہے؟ گھبراتا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے گھبرا مت، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، نہیں پکڑ سکے. بھائیو، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کے ہو جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہو گئے. حضرت علی 6 مہینے تک بیعت نہیں کر سکے کیونکہ بی بی فاطمہ بیمار تھی تو تیمارداری میں رہے تھے. بی بی فاطمہ کا بھی جب انتقال ہو گیا تو حضرت علی نے علل اعلان سب کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اختلاف نہیں کیا. حضرت ابوبکر کی وفات ہو گئی، حضرت عمر خلیفہ بنائے گئے. عمر تو عمر تھے، یہاں تک کہ ایک غلام وہ نصارہ کے قبیلے سے تھا، ابو لؤلؤ، حضرت عمر کی کسی بات پر غصے ہو گیا، حالانکہ حضرت نے صحیح کہا، حق کہا تھا، وہ غصے ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے فجر کی نماز کے بیچ میں حضرت عمر کو شہید کر دیا. عمر تھے، کسی کی شہادت کی گواہی میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی پہاڑ دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی جنگل کے جانور دیں گے. صورت والوں، عمر ابن خطاب وہ شہید ہیں کہ جن کی شہادت کی گواہی مسجد نبوی کا محراب و منبر دے گا، مسجد نبوی کا مصلی دے گا، مسجد نبوی کے در و دیوار دیں گے عمر کی شہادت کی گواہی. حضرت عمر شہید ہو گئے. 6 آدمیوں کی شورا بنائی، 6 کی. اس میں امیر بنایا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہ یہ جو فیصلہ کرے منظور کر لینا، وہ خلیفہ. دیکھو حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ اب میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بنائیے خلیفہ. آج تو دنیا میں یہی ہوتا ہے نا کہ بڑے عہدے پر باپ ہوتا ہے، کیا کہتا ہے، ہمیں مارا پچھی مارو بیٹو، تو تیرا بیٹا تیرے جیسا نیک ہوئے گا تو بنے گا، وہ نہیں ہوگا تو پھر تو اس کی کیسے فکر کر پائے گا. حضرت عمر نے نہیں کہا. 6 کی شورا بنے، 6 کی. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے، وہ تفصیل ہے میں یہ بھی چھوڑ رہا ہوں. حضرت عثمان ابن عفان خلیفہ بنے، میرے آقا کے داماد، بڑے متقی، انہوں نے اسلام کی بہت خدمت کی. تو سبائی پارٹی، عبداللہ بن سبا والے لوگ جو یہودی تھے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہوئے، کیونکہ خدمت اعلیٰ کی، مسجد نبوی بڑی بنا دی، لوگ خوشحال ہو گئے، غریبی دور ہو گئی. تو وہ سبائی پارٹی کے لوگوں نے حضرت عثمان کو نشانہ بنایا.
حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، بس کتنا سمجھو گا، شہید ہو گئے. اب خلیفہ کون؟ تو اب حضرت علی کا نمبر تھا، چوتھا نمبر تھا. ادھر ملک شام میں حضرت امیر معاویہ تھے. حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے زمانے میں جتنے لشکر روانہ کیے سب کے چیف کمانڈر امیر معاویہ تھے بڑے بہادر، وہ بولنے میں بڑے جری تھے. یہ امیر معاویہ. تو حضرت عمر نے ان کے بہادری کو دیکھ کر ملک شام کا گورنر بنا دیا کہ جاؤ تم وہ ملک شام کا علاقہ سنبھالو، سمجھاؤ. تو وہاں بادشاہ تھے، ملک شام کے رہنے والے سب ان کو چاہتے تھے. اور یزید انہی کا لڑکا، دیکھو یزید ہمیں امیر معاویہ کا لڑکا، وہ بھی شہزادہ، اور شہزادہ یعنی پیسوں میں کھیلنے والا ہے نا. شہزادہ اسی کو کہتے ہیں کہ پتھر کی دکان دیکھی اس نے، تو پوچھا کہ یہ سارا اتر کتنے کا؟ تو اس نے کہا کہ یہ سارا اتر لینا ہو 4.5 لاکھ روپے کا ہے. تو کہ دے دو، چلو 4.5 لاکھ اتر لے لیا. وہ غسل خانے میں گئے اور ٹپ میں سارا اتر ڈال دیا پانی کے اندر، اور ایک ڈبکی ماری، 2-3 غسل کر کے نکل گئے. اس کا نام شہزادہ، سمجھ گئے؟ 4.5 لاکھ کا ایک غسل. ایک غسل کتنے کا بولو؟ 9.5 شہزادہ. شہزادہ اور ہاتھ کے چھوٹے. تو ملک شام کے رہنے والے سب یزید کی طرف دیکھا، جنو کھاؤ تینو گاؤ. وہ لوگ مسئلے کی ہے کیا اپنے ان کا کھاتے تو اتنا گاؤ، اپنے تو ان کو بڑا کہنے کا تھا یزید، ہمارے تو یزید چاہیے اور کوئی نہیں چاہیے، تاکہ ملتا رہے نا نقد رحمت اللہ علیہ. یہ بن نہیں ہونا چاہیے تو یزید شاباش شاباش. اور کریکٹر خراب اس کا، نمازوں میں سست، ریشمی کپڑے پہننے کا شوقین، مینڈے لڑانے کا شوق، راگ بازی کا بھی ذرا شوق. یزید ستے پیغمبر آل رسول سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کریکٹر کی وجہ سے ناراض تھے، اس کے اعمال بد کی وجہ سے. تو حضرت اس کی اصلاح کرنا چاہتے تھے کہ پہلے تو نیک بن جا، اور یہ سارے جتنے دھندے پھندے ہیں آڑے اوڑے اونٹے سیدھے یہ سب چھوڑ دے، اس کے بعد میں تو امیر بن سکتا ہے. وہ تو آج بھی ہے. آج بھی اگر آپ کسی مسجد کا متولی کسی کو بناؤ گے تو نیک آدمی کو بناؤ گے نا، جو اچھا ہو، نیک ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. ادھر حضرت عثمان شہید ہوئے، تو جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا انہوں نے پلٹی ماری ہے، وہ بڑے چالاک، وہ سبائی پارٹی کے لوگ. حضرت عثمان کو شہید کرنے کے بعد سیدھے حضرت علی کی پارٹی میں داخل ہو گئے اور حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا. ہم کو علی سے محبت ہے، اہل بیت ہم سے بہت قریب، ہم اہل بیت کے بہت قریب. کیا مطلب؟ کسی کو اڑائے بھی خود، اور رات کو عشاء کے بعد تعزیتی جلسہ بھی رکھے خود. اڑایا خود نے اور تعزیتی جلسہ بھی خود رکھے. کیا بڑا نیک آدمی تھا، بہت اچھا تھا. اب ایسا ملنا مشکل ہے. حضرت علی سمجھ گئے تھے کہ حضرت عثمان کو شہید کرنے والے وہ سب میری پارٹی میں آ گئے، اور علی کو پتہ چل گیا تھا. ادھر ملک شام میں حضرت امیر معاویہ، تو انہوں نے وہاں سے وہ آواز اٹھائی کہ بھئی جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے ان سے بدلہ لیا جائے گا، ان سے بدلہ لو. ادھر بصرہ میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آواز اٹھائی، وہ بصرہ کے لوگوں نے،
کہ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے بدلہ لیا جائے. ادھر سپاہی پارٹی کے لوگ، ادھر حضرت علی کی طرف. تو حضرت علی نے جواب میں اتنا کہا کہ بھئی میں ضرور بدلہ لوں گا، مگر پہلے مجھے تحقیق کر لینے دو کہ کس کس نے حضرت عثمان کو مارا ہے. انکوائری ہو جائے پھر میں کروں. دوسری بات، حضرت عثمان بن عفان کی بیوی سے حضرت نے پوچھا کہ مارنے میں یہ لوگ تھے، یہ تھا، یہ نہیں تھا، یہ نہیں، ہم نہیں پہچانتے. تیسری بات، حضرت علی جانتے تھے کہ اگر ابھی میں نے بدلہ لے لیا اور ان کی گردن اڑا دی تو ان کے لوگ میرے اندر ہیں، وہ مجھے اڑائیں گے. تو دو صدمے امت کے لیے، دو صدمے جمع ہو جائیں گے ایک کے بجائے. تو حضرت علی نے جواب میں کہا اور برابر کہا، حق پر تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، سچے تھے، میرے آقا کے داماد تھے، سچائی پر تھے. انہوں نے کہا بھی میں ضرور بدلہ لوں گا، مگر ٹھہر جاؤ. ادھر یہ سبائی پارٹی کے لوگ کچھ ادھر چلے گئے ملک کے سامنے، اور وہاں جا کر انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ علی تو کبھی بھی بدلہ نہیں لیں گے. کیوں نہیں لیں گے؟ کہ عثمان کو اڑانے میں خود حضرت علی کا بھی تو ہاتھ. دیکھا تو سیدھا ٹوپلا ادھر. یہ کبھی بدلہ نہیں لیں گے. یہ بھی تھے، کیونکہ ان کو خلیفہ بننا تھا، ان کو بڑا بننا تھا، اس لیے انہوں نے عدل امیر کو اڑایا. تو فتنہ اور فساد یہاں سے. نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ صفین ہوئی حضرت امیر معاویہ کے بیچ میں اور حضرت علی کے بیچ میں، سن ہجری 36 اور 37 میں. صلح کی بات ہوتی تھی مگر نامکمل رہتی تھی. آخری دن صلح کی بات طے ہوئی کہ ہم کل سے نہیں لڑیں گے اور صلح کر لیں گے صبح. تو یہ سبائی پارٹی کے لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ رات کو اندھیرے میں پہلے تیر ہم چلائیں گے، ادھر سے تم چلائیے. تو ہم کہیں گے کہ دیکھو بھائی ان کو صلح منظور نہیں ہے، شروع کرو. پہلے شروع کرو. دیکھا یہاں سے کچھ تیر وہاں سے آئے، ادھر سے کچھ تیر گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو امیر معاویہ کو صلح منظور نہیں ہے. تیر شروع ہوئے، جنگ شروع ہوئی، کئی صحابہ شہید ہوئے. 4 5 10 20 نہیں، کئی شہید. وہ میدان حضرت علی کے ہاتھ میں رہا، غالب رہے، اور حضرت امیر معاویہ کا لشکر ہزیمت کے قریب تھا. ادھر عمرو بن عاص نے، جو حضرت امیر معاویہ کے خاص آدمی تھے، وہ ابھی ایمان لائے تھے سن ہجری 8 میں. یہ لوگ سب سن ہجری 8 والے سمجھ گئے نا. یہ حضرت امیر معاویہ، ابو سفیان اور یہ یزید کے ابا، یہ سب سن ہجری 8 والے ابھی ایمان لائے. ادھر حضرت عمرو بن عاص نے ایک چال چلی، وہ یہ ہے کہ قرآن کو ہم بیچ میں رکھیں گے اور قرآن کے ذریعے سے ہم صلح کر لیں گے. دمشق میں جو سب سے بڑا قرآن تھا، جیسے ہمارا بڑودہ میں ہے، وہاں دمشق میں وہ قرآن سر پر اٹھایا اور اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قرآن اوپر اٹھائے، اور حضرت امیر معاویہ کے آدمی میدان میں آئے اور کہا قرآن کو حکم بنا رہے، قرآن جو فیصلہ کرے منظور ہے، جنگ بند کر دی جائے گی. تو حضرت علی بھی سمجھ گئی اس جادو کو، پھر اس چکر کو، کہ اصل میں تو ہار گئے ہیں، مگر اب اخیر میں نام رکھنے کے لیے کہ بھئی جنگ بند و قرآن جو فیصلہ کرے وہ منظور. تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، وہ تو میں بھی کہتا ہوں. قرآن کو بیچ میں رکھا. ادھر سے کچھ آدمی مقرر ہوئے، ادھر سے
نتیجہ یہ ہوا ادھر سے حضرت ابو موسیٰ اشعری، ادھر سے عبداللہ بن عمر، دونوں نے آپس میں بات کی. حضرت عمرو بن عاص بڑے چالاک تھے. حضرت ابو موسیٰ سے کہا کہ پہلے ایسا کرو کہ اپنے یہ دونوں کو ہٹا دو خلافت سے، حضرت علی کو بھی اور امیر معاویہ کو بھی، اور خلیفہ کس کو مقرر کرے یہ حق لوگوں کو دیا جائے. مشورے سے طے ہوئے تو کہ بات برابر ہے. تو عمرو بن عاص نے کہا حضرت موسیٰ اشعری نے کہ تم کھڑے ہو کے اعلان کرو پہلے کہ بھئی میں نے میرا جو امیر تھا حضرت علی ان کو ہٹا دیا خلافت پر سے، اور اب جس کو مسلمان صحیح سمجھیں گے خلیفہ بنائیں گے. ادھر سے حضرت عمرو بن عاص کھڑے ہوئے. حضرت عمرو بن عاص چالاک نے انہوں نے کہا لوگوں ابو موسیٰ کی بات ابھی سن لی تم نے، علی کو معزول کر دیا، لیکن میں اپنے امیر حضرت امیر معاویہ کو برقرار رکھتا ہوں، خلیفہ یہی رہیں گے، خلیفہ یہی. دیکھا یہ چالاکی ہے. حضرت علی افسوس میں پڑے مگر اب کیا کر سکتے تھے، تیر کمان میں سے نکل چکا تھا. تو یہ پھر حضرت امیر معاویہ خلافت کے اوپر آتے ہیں اور یہاں سے پھر یہ داستان آگے بڑھے گی. سمجھ گئے؟ 14 تاریخ کو انشاءاللہ میں بھاگا تلاؤ میں آنے والا ہوں. تو یہ بات ہم یہاں سے کچھ بھاگا تلاؤ میں آگے بڑھائیں گے. کچھ ابھی بڑھانے والا تھا مگر وقت نہیں ہے، اور وقت ہو بھی چکا میرا 1 گھنٹہ اور 20 منٹ. ٹرین پکڑنی ہے. دعا فرمانے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو اور سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے عبد القیوم بھائی جو دائی ہیں اور یہ خدمت گروپ یہ جتنا بھی ہے، ان نوجوانوں نے مجھے دعوت دی اور کچھ سوالات کے فارم نکالے تھے، تو کس کس کا نمبر اول آیا اس کو انعام دیا جائے گا، اور پھر مختصر دعا ہوگی. مسافہ کوئی بھی نہ کریں. میں 14، 15، 16 3 دن تک آنے والا ہوں آپ کے صورت میں انشاءاللہ. اس وقت کر لینا. بہت خوشی ہوئی خدمت گروپ کی اس ترتیب کو دیکھ کر. بچوں میں شوق پیدا ہو، اسلامی تاریخ کے بارے میں معلومات ہو. یہ جو میں نے ابھی بیان کیا اور آئندہ جو کروں گا 14 تاریخ کو اور 15 کو، تاریخ کا جاننا بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے. گزشتہ زمانے میں کیا ہوا ہے، مسلمانوں کی اور علماء کی کیا خدمات رہی ہیں، تو ان خدمات کو ہم جان سکیں اس کے لیے پروگرام رکھے جاتے ہیں. اور پھر محرم کا مہینہ بھی ہوگا تو انشاءاللہ جو اخیری واقعات ہے جو گزشتہ سال شروع کا میں نے سنا دیا تھا بھاگا تلاؤ میں، اس کو چھوڑ کر جو اخیری باتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ کہہ دی جائے گی 14 اور 15 اور 16 تاریخ کو انشاءاللہ العزیز. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس خدمت گروپ کو قبول فرمائے اور ان بچوں کو بھی اور بچیوں کو قبول فرمائے کہ جن کے نمبرات آئے ہیں. بھائی درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ ولک الحمد بما انت اہلہ لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک انت کما اثنیت علی نفسک. یا الہ العالمین ہم سب پر رحم فرما. یا اللہ ہم سب پر کرم فرما. ہم سب کی بگڑی بنا دے. خیر کے فیصلے فرما. کامیابی عطا فرما. تاریخ کے اس بیان کو قبول فرما جس کی شروعات میں نے کی ہے. اے اللہ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پوری امت مسلمہ پر رحم فرما. امت مرحومہ پر رحم فرما. اے اللہ ہمیں دین اور ایمان کے بارے میں یا اللہ بیداری عطا فرما.
ایمان اور اسلام کا فہم عطا فرما، قرآن پاک کی معرفت نصیب فرما، اے اللہ احادیث مبارکہ کا فہم عطا فرما۔ اے اللہ بہت بڑا مجمع جمع ہے، ماں بہنیں جمع ہیں، اے اللہ ان سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، اپنی شان کے اعتبار سے بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ انہوں نے یہ دنیا کی ٹھنڈی کو برداشت کیا ہے، اے اللہ اس کے بدلے میں جہنم کی گرمی سے حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو فتنے ہوئے ہیں، اے اللہ ان فتنوں کو سمجھ کر اپنے آپ کو مہذب اور محتاط بنانے کی ہمت پیدا فرما۔ اے اللہ جتنے جلسے ہوئے یہاں پمپنگ اسٹیشن پر سب کو قبول فرما۔ اے اللہ اس خدمت گروپ کو قبول فرما۔ اے اللہ ان احباب نے اور جن جن ساتھیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا، ہر خیر ان کے حق میں مقدر فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ علماء اٹھتے جا رہے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ علم کو اٹھا لیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ علم کو سینے سے نکال لیا جائے گا؟ نہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو علماء کے اٹھائے جانے کے ذریعے سے ختم کر دیں گے۔ جب علماء نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے، ان سے فتوے پوچھیں گے اور وہ غلط فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ یا الہ العالمین اس گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، خیر کے فیصلے فرما، کامیابی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، حضرت مولانا اکرام صاحب، حضرت مفتی اسماعیل واڑی والا صاحب، حضرت مولانا اسماعیل موٹا صاحب اور حضرت مولانا معین الدین مراد آبادی رحمہ اللہ۔ اے اللہ ان حضرات کی مغفرت فرما، حضرت مولانا سلیمان جھانجھی کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے یوسف بھائی منصور کے والد محترم کٹھوڑ میں جن کا انتقال ہوا، حضرت مولانا احمد منصور صاحب اللہ مغفرت فرما۔ ہمارے صابر بھائی نے جو جامع مسجد کے ذمہ دار ہیں، ان کی بہن اور ساسو اماں کا انتقال ہو گیا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما۔ جتنا مجمع یہاں جمع ہے اور خدمت گروپ کے جتنے ساتھی ہیں، اے اللہ ان کے تمام کے مرحومین کو اس دعا میں شامل فرما، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا الہ العالمین ذی الحج کے مہینے کو بھی قبول فرما اور محرم کی آمد کو بھی قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه نور عرشه محمد وعلى آله وازواجه واصحابه اجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔